اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جب تم نے ایک جان کو قتل کیا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اور اس کی تہمت ایک دوسرے پر لگانے لگے وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ رب العزت اس چیز کو ظاہر فرمانے والا ہے جس کو تم لوگ چھپاتے تھے۔ یعنی معاملہ یہ ہوا تھا، جو انہوں نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا، اپنے چچیرے بھائی کو قتل کر مال و دولت کے لالچ میں۔ تو اللہ اکبر، انہوں نے کیا کیا تھا وہ کل بتایا گیا تھا کہ انہوں نے اس کو قتل کرنے کے بعد اس جان کو، اس مردے کو دوسروں کے دروازوں پر ڈال دیا۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو اپنے آپ سے اس بات کا دعویٰ کر بیٹھے کہ ان لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے، تاکہ کوئی لوگ ہمارے اوپر تہمت نہ لگائیں اور اس کی جو وراثت ہے وہ ہمارے درمیان تقسیم ہو جائے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے اس کو قتل کر کے دوسروں کے دروازے پر ڈالا تھا۔ تو اللہ اکبر، معاملہ کیا ہوا، ان لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آخر کیسی گائے کو ذبح کیا جائے، کیونکہ گائے تو کئی طریقے کی ہوتی ہیں، تو کس طریقے کی گائے کو قربان کیا جائے۔ تو اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے پروردگار سے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ ہی بہت زیادہ بوڑھی ہو نہ ہی بہت زیادہ جوان ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اعتراض کیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، تو پروردگار نے فرمایا وہ پیلی گائے ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پھر اعتراض کیا کیا اس سے کھیتی کا کام لیا گیا ہو یا نہیں لیا گیا ہو، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ ایسی گائے ہو کہ جس سے نہ ہی کھیتی کو سیراب کیا گیا ہو نہ ہی کھیتی کو جوتا گیا ہو۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اعتراض کیا تو اللہ رب العزت ان قیدوں کو بڑھاتا گیا۔ اب اعتراض یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے، تو اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اگر وہ چاہتا تو یوں ہی اس مردے کو زندہ فرما سکتا تھا۔ آخر پروردگار جب ہر چیز کو جاننے والا ہے، پروردگار ہر چیز پر قادر ہے، تو آخر اس نے یہ کیوں کیا، اتنے وسیلوں کو بیچ میں کیوں ڈالا کہ گائے کو ذبح کیا جائے، اس کے بعد اس کے کچھ حصے کو اس مردے پر لگایا جائے، اس کے بعد وہ مردہ زندہ ہو جائے گا، اس کے بعد وہ خبر دے گا۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو خود بھی تو بتا سکتا تھا، اگر اللہ رب العزت چاہتا تو یوں ہی تو اس مردے کو زندہ کر سکتا تھا، آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو بیان کیا جاتا ہے وجہ یہ تھی کیونکہ وہ جو یتیم بچہ تھا تو پروردگار کو اس کی بھی پرورش کرنا تھی، تو اس وجہ سے پروردگار نے یہ تمام وسیلے بیچ میں ڈالے تاکہ اس بچے کی، اس یتیم کی گائے کی قیمت زیادہ ہو جائے، جس وجہ سے اس کا گھر چلتا رہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنے وسیلے کو بیچ میں ڈالا۔ اور ایک وجہ یہ تھی کہ اگر وہ چاہتا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دے دیتا کہ ان لوگوں نے قتل کیا ہے، لیکن اس نے کیوں حکم نہیں دیا، کیوں نہیں بتایا تھے موسیٰ علیہ السلام کو؟ تو اس میں بھی اس کی نہ جانے کتنی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ تھی کہ دراصل وہ مردے کو زندہ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے پروردگار دنیا کے اندر مردوں کو زندہ کرتا ہے، جس طریقے سے اس نے مردے کو یہاں زندہ کیا ہے، اسی طریقے سے پروردگار قیامت میں بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ تو اس دلیل کی خاطر اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ تو اللہ رب العزت وہ اسی واقعہ کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل تم اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے آبا و اجداد نے ایک کو قتل کیا، اس کے بعد اس کی تہمت ایک دوسرے پر لگانے لگے۔ پھر معاملہ وہ ہوا جو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ جب تم نے ایک جان کو قتل کیا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اور اس کی تہمت ایک دوسرے پر لگانے لگے وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللہ رب العزت اس کو ظاہر فرمانے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا جب اس گائے کو ذبح کر دیا گیا، اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا کہ اس کے بعض حصے کو اس مردے پر مارو۔ اب جس بعض حصے کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا وہ کہاں کا حصہ تھا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں وہ حصہ گائے کی دم کی جانب کا تھا جس کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ دیکھو گائے کی جو دم کا جو حصہ ہوتا ہے وہ گلنے میں بھی سب سے بعد میں آتا ہے اور وہ سڑتا بھی سب سے بعد میں ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس حصے کو مارنے کا حکم دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے جب اس کو اس کے مردے پر مارا گیا تو اللہ رب العزت نے اس کو زندہ فرمایا۔ تو پروردگار فرماتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتی
اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ رب العزت اسی طریقے سے مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ آگے فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ ان لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، یعنی جو لوگ اس نشانی کو نہیں مانتے ہیں کہ ان کو قیامت کے میدان میں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو جو لوگ اس چیز کے منکر ہیں ان کے لیے یہ نشانی ہو جائے، ان کے لیے عبرت کا مقام ہو جائے کہ دیکھو جس طریقے سے پروردگار نے اس مردے کو زندہ کیا ہے، اسی طریقے سے وہ پروردگار قیامت میں بھی انسانوں کو زندہ فرمائے گا، حساب و کتاب لے گا، ان کو سزا اور جزا دے گا۔ اسی وجہ سے فرماتا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل رکھو، یعنی اس بات پر عقل لگا لو، دماغ لگا لو کہ جس طریقے سے پروردگار نے اس مردے کو زندہ کیا ہے، اسی طریقے سے پروردگار آخرت میں بھی لوگوں کو زندہ فرمائے گا۔ پھر پروردگار ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی اس واقعہ کو سن کر کے اور جو بنی اسرائیل نے جو گناہ کیے ان گناہوں کو سن کر کے تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی یہاں جو خطاب ہے ان بنی اسرائیل سے ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں موجود تھے، تو ان لوگوں سے یہ خطاب فرماتا ہے پروردگار تمہارے دل ان واقعات کو سن کر کے پگھل جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اب سخت کیسے ہو گئے؟ تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے دل اس طریقے سے سخت ہو گئے کل حجارہ، جس طریقے سے پتھر سخت ہوتا ہے، یعنی پتھر اتنا سخت ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے اندر کیل کو بھی ٹھوسنا چاہیں، کیل کو بھی اگر اس کے اندر داخل کرنا چاہیں تو کیل بھی اس کے اندر داخل نہیں ہوتی ٹھیک طریقے سے، تو کوئی چیز اس پتھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ پتھر اتنا سخت ہوتا ہے، تو اپنی سختی کی وجہ سے وہ کسی چیز کو اپنے اندر قبول نہیں کرتا ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے جس طریقے سے ایک پتھر اپنے اندر کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، اسی طریقے سے ان کے دل ہو گئے ہیں کہ ان کے دل ہدایت کی کسی بات کو اپنے اندر قبول نہیں کر سکتے۔ تو پروردگار وہی فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، کیسے؟ فہیا کالحجارہ، فہیا کالحجارہ، جس طریقے سے پتھر، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پتھر سے زیادہ ان لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی دلیل کیا ہے کہ پتھر سے زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ بے شک بہت سے ایسے پتھر ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ نے بہت ایسے پتھروں کو دیکھا ہوگا، ایسے پہاڑوں کو دیکھا ہوگا جن کے بیچ سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ آخرکار ان پتھروں کے اندر پانی کہاں سے آتا ہے؟ آخرکار ان پتھروں کے اندر پانی پیدا فرمانے والا کون ہے؟ تو پتھروں کے اندر سے تو پانی نکلتا ہے، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ان کے دل میں کے اندر اللہ رب العزت کی ہدایت کچھ اثر نہیں کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، کیونکہ کچھ پتھر ایسے ہیں جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے مطلب یہ ہے کہ نہریں جاری ہو جاتی ہیں، یعنی بہت زیادہ پانی نکلتا ہے۔ اب یہاں جو ارشاد فرمایا پانی نکلتا ہے تو اس سے مراد یہ چشمے جاری ہو جاتے ہیں، یعنی پانی نکلتا ہے لیکن مختصر پانی نکلتا ہے۔ پہلے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، ایسے پانی نکلتا ہے پتھروں کے اندر، بعد میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ پتھر پھٹتا ہے تو ان کے اندر سے ایسا پانی نکلتا ہے کہ جس سے نہریں تو خیر جاری نہیں، البتہ چشمے ضرور جاری ہو جاتے ہیں۔ تو پروردگار وہی فرماتا ہے کچھ پتھر ایسے ہیں جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، کچھ پتھر پھٹتے ہیں تو ان سے پانی جاری ہوتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے کانپ جاتے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے تھر تھر کانپتے ہیں۔ آخرکار آپ نے ایسے بہت سے بھاری بھاری پتھروں کو دیکھا ہوگا جو اللہ اکبر پہاڑوں کی بلندیوں سے ٹوٹ کر کے گر جاتے ہیں، آخر انہیں گرانے والا کون ہوتا ہے اتنے مضبوط پتھروں کو؟ کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں گرتے ہیں؟
اللہ کی خوف کی وجہ سے۔ اب آپ کہیں گے کہ پتھروں کے اندر تو جان نہیں ہے، آخرکار وہ ان کے اندر اللہ کا خوف کس طریقے سے بیٹھتا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے اندر القاء فرماتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا خوف ان کے اندر بیٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کانپنے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے 28ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑوں پر نازل فرماتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خوف کی وجہ سے، یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو پتا چلا کہ پہاڑوں کو بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے تڑپتے ہیں۔ لیکن یہ یہود ایسی قوم ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے جن کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ تو پروردگار وہی فرماتا ہے کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، کیونکہ کچھ پتھر ایسے ہیں جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، کچھ پتھر وہ ہیں جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے، چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے تڑپتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے، اللہ رب العزت تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، یعنی جو تم کرتے ہو پروردگار اس سے غافل نہیں ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تم رات کے اندھیری میں گناہ کرو گے تب بھی وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر دن کے اجالے میں اگر تم گناہ کرو گے تب بھی وہ پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر تم پہاڑ کی چوٹیوں پر جا کر کے گناہ کرو گے تب بھی وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر حال میں پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے پروردگار فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ رب العزت تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد پروردگار ارشاد فرماتا ہے أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا اے محبوب کیا آپ اس چیز کے امیدوار ہیں کہ یہود ایمان لے کر کے آ جائیں؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چیز کے زیادہ خواہاں ہوتے تھے، اس چیز کے زیادہ امیدوار ہوتے تھے کہ کسی طریقے سے یہود مجھ پر ایمان لے آئیں، کیونکہ جب یہود ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ان کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان ہوئی ہے، تو جب وہ ایمان لے کر کے آئیں گے اور وہ اپنی قوم کو بتائیں گے کہ ہماری کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف بیان ہوئی ہے، تو وہ لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس چیز کے زیادہ خواہاں ہوتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ یہود ایمان لے آئیں۔ لیکن جب یہ ایمان کی دعوت دیتے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم، تو جب یہ لوگ منع کر دیتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے دل پر ٹھیس پہنچتی تھی، جس کی وجہ سے پروردگار آپ کو تسلی دیتا تھا اور ارشاد فرماتا ہے اے محبوب کیا تم اس چیز کے خواہاں ہو ان یؤمنوا لکم، کہ یہ لوگ آپ پر ایمان لے آئے، وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ رب العزت کے کلام کو سنتا ہے، ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو بدل دیتا ہے، پھر وہ اس کو تحریف کر دیتا ہے۔ یعنی معاملہ یہ ہوتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں سے وہ یہود مراد ہیں، وہ گروہ مراد ہے جو گروہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کوہ طور پر توریت لینے کے لیے گیا تھا۔ اب بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں نے اللہ رب العزت کے کلام کو سنا تھا اس وقت، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ کسی نے اللہ کے رب العزت کے کلام کو نہیں سنا تھا سوائے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس وقت۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ ہے، یہ رسولوں کا خاصہ ہے کہ جو پروردگار کے کلام کو سن سکتا ہے۔ کسی عام انسان کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ پروردگار کے کلام کو سن سکے۔ تو اس وجہ سے جو یہ کلام اللہ رب العزت نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا تھا، وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سنا تھا اور کسی نے نہیں سنا تھا۔ تو اس سے وہی لوگ مراد ہیں کہ جن لوگوں نے اس توریت کو پڑھا، اس توریت کے احکام کو سنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، لیکن اس کے باوجود اس کو بدل۔ اس کے بعد جب توریت ان کے عوام کے درمیان پیش کی گئی تو لوگوں نے کہا کہ اس میں تو بہت سخت احکام ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین میں زیادہ سختی تھی، تو ان لوگوں نے کہا کہ اس میں تو بہت زیادہ سختی ہے، ہم اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟
تو ان کے جو عالم ہوا کرتے تھے انہوں نے کیا کیا، جو سخت احکام ہوتے تھے ان میں تحریف کرنا شروع کر دیا، اس کو بدلنا شروع کر دیا۔ اب وہ بدلتے یہاں تک کہ وہ احکام کو ہلکا کر دیتے، اس کے بعد اپنے عوام کے درمیان اس کو پیش کرتے۔ تو پروردگار اسی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب تم ان لوگوں کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ مت ہو۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ اے محبوب کیا تم اس چیز کی امید کرتے ہو کہ یہ لوگ تم پر ایمان لے کر کے آ جائیں؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ رب العزت کے کلام کو سنتا تھا، ثم یحرفونہ، پھر اس کو تبدیل کر دیتا تھا، من بعد اس کے ما عقلوہ، کہ اس کو جاننے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد، اس کو سمجھتے تھے یہ لوگ، سمجھنے کے باوجود اس کو تبدیل کرتے، وہم یعلمون، حالانکہ وہ اس کو جانتے تھے، یعنی جان بوجھ کر وہ توریت کے اندر تبدیلیاں کرتے تھے۔ آگے پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ ایمان والوں سے متکلم ہوتے، جب یہ لوگ ایمان والوں سے کلام کرتے، جب یہ لوگ ایمان والوں سے باتیں کرتے، ملاقات کرتے، تو یہ لوگ کہتے آمنا، ہم ایمان لے کر کے آئے، یعنی جس طریقے سے تم ایمان لے کر کے آئے ہو ہم بھی اسی طریقے سے ایمان لے آئے۔ اور یہ اپنی راز کی باتیں بتایا کرتے تھے، توریت کی باتیں بتایا کرتے تھے کہ ہماری توریت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف بیان کی گئی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ پروردگار فرماتا ہے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب یہ آپس میں تنہائی میں ہوتے، قالو، تو یہ لوگ کہتے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، کیا تم ان لوگوں پر وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر کھولی ہیں؟ کیا تم ان لوگوں سے وہ راز کی باتیں بتاتے ہو جو پروردگار نے لیے راز رکھی ہیں، تاکہ یہ لوگ تمہارے سامنے، تاکہ یہ لوگ پروردگار کے سامنے تمہارے اوپر دلیل پکڑ لیں؟ یعنی جب قیامت کا میدان ہوگا، پروردگار کا سامنا ہوگا، پروردگار کے سامنے یہ لوگ اس چیز پر دلیل پکڑ لیں کہ اے پروردگار ہم نے تو انہیں بتایا تھا اور یہ جانتے تھے کہ ہماری کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف بیان کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان لے کر کے نہیں آتے۔ تو اے لوگوں کیا تم ایمان والوں کو اس لیے بتاتے ہو توریت کی باتیں تاکہ یہ لوگ تمہارے اوپر دلیل پکڑ لیں؟ تو پروردگار اسی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، تو اسی کے بارے میں ان لوگوں نے کہا افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی عقل مندی کی پہچان یہ ہے، کیونکہ عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے راز کی باتیں کسی کو نہیں بتاتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے راز کی باتیں بتانے لگے، توریت کی باتیں بتانے لگے، تو ان لوگوں سے، ان کے آپس میں لوگوں نے کہا کہ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے جو ان کے دلوں کے اندر ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی پروردگار کے، یعنی قیامت کے میدان میں ان کا یہ کہنا ہی دلیل بن جائے گا، کیونکہ پروردگار ان کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے اور جو یہ اپنے منہ سے ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، تو ان کا یہ کہنا ہی قیامت کے میدان میں دلیل بن جائے گا۔ تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے یعنی یہودی میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ان پڑھ لوگ ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے ہیں، جو توریت کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں، الا امانیہ، مگر اپنی خواہشوں کے ذریعے، مگر اپنی اٹکل پچو کے ذریعے، یعنی جو ان کے علماء نے ان کو سکھا دیا، جو ان کے علماء نے ان کو جھوٹ رٹا دیا، بس وہی بولتے ہیں۔ تو پروردگار ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ لوگ نہیں بولتے ہیں مگر اپنے گمانوں کے ذریعے، یہ لوگ تو بہت گمان میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کے گمان میں جو آ گیا وہی بکنا شروع کر دیا، جو گمان میں آ گیا وہ بکنا شروع کر دیا۔ آگے پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ یعنی معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب پروردگار نے توریت کو نازل فرمایا تو توریت کے جب احکام سخت دیکھے ان لوگوں نے،
تو اس میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تبدیلی کرنا شروع کر دی، اس کے احکام جو سخت تھے اس کو ہلکا کرنا شروع کر دیا۔ تو پروردگار وہی فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ اور ویل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ویل یہ جہنم کی ایک گھاٹی کا نام ہے جس کے اندر جہنمی کو ڈالا جائے گا۔ پروردگار جب اس کے اندر کسی کافر کو ڈالے گا، اور جب کافر کو ڈالے گا تو وہ کافر تقریباً 40 سال تک اس کی تہی کے اندر پہنچے گا، یعنی 40 سال میں وہ اتنی گہری ہے کہ 40 سال میں وہ کافر اس کی تہی کے اندر پہنچے گا۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اس کے اندر کس کو ڈالے گا؟ ان لوگوں کو جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھا اور کہہ دیا کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے، تو ایسے لوگوں کو جہنم کی وادی کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں ان لوگوں کو جہنم کے اندر وادی ویل میں ڈالا جائے گا، ان لوگوں کو اسی وادی میں ڈالا جائے گا جس کی تہہ کے اندر وہ تقریباً 40 سال کے اندر پہنچے گا، اور وہاں کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو ایسے 40 سال کے اندر وہ اس جہنم کے اندر پہنچے گا۔ کتنی گہری وادی ہے، اس میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اس کتاب کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، اس کے بعد کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ کس لیے کہتے تھے یہ لوگ آخرکار ایسا کیوں کرتے تھے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، آخر یہ لوگ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت حاصل کرنے کے لیے۔ اب اعتراض یہ ہوگا، یہودیوں کے جو سردار ہوا کرتے تھے ان کو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے پر بہت ساری قیمت دیا کرتے تھے، تو اس کو یہ کیوں کہا گیا ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے؟ حالانکہ ان کے سردار تو بہت قیمت دیا کرتے تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وجہ یہ تھی کہ جو قیمت دیا کرتے تھے وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی سی ہے، یا معنی یہ ہے کہ جو قیمت دیا کرتے تھے وہ قیمت اس کے لیے ایک فنا ہونے کا وقت ہے، ایک وقت وہ فنا ہو جائے گی، لیکن جنت کے اندر ایسی نعمتیں دی جائیں گی کہ وہ کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو وہ دولت دیا کرتے تھے وہ حرام کی دولت ہوا کرتی تھی، اور حرام کی دولت زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو پروردگار نے اس وجہ سے فرمایا ثمنا قلیلا، کہ یہ لوگ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے کیوں لکھتے تھے، توریت کو اپنے ہاتھوں سے اس میں تبدیلیاں کیوں کرتے تھے؟ اس وجہ سے تاکہ ان کے سردار ان لوگوں کو تھوڑا سی قیمت دے دیں، قیمت حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ اس توریت کے اندر تبدیلیاں کرتے تھے۔ تو پروردگار اسی چیز کو بیان فرماتا ہے فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ان ہاتھوں کے لیے خرابی ہے جن سے اس کو توریت کو تبدیل کیا گیا، جن سے آسمانی کتابوں کو تبدیل کیا گیا، ان ہاتھوں کے لیے بھی خرابی ہے۔ اور فرمایا وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے بھی خرابی ہے جو قیمت انہوں نے کمائی، یعنی ان کی کمائی کے لیے بھی خرابی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا اللہ رب العزت آسمانی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کرتے تھے، ان کے لیے جہنم کا ایندھن ہے، ان کے لیے ہر طریقے کا عذاب ہے، ان کے لیے خرابی ہے، ان کے لیے جہنم میں ایک وادی ہے جس کو ویل کہتے ہیں۔ آگے فرمایا وَقَالُوا لَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ لوگ ایمان والوں سے کہتے تھے کہ آخرکار ہم اگر تم پر ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے تو ہمارا کچھ نہیں ہوگا، ہمیں پروردگار قیامت کے میدان میں جہنم میں نہیں ڈالے گا، اگر وہ ڈالے گا تو صرف 7 دنوں کے لیے پروردگار ہمیں جہنم میں ڈالے گا۔
صرف 7 دنوں کے لیے. اب انہوں نے 7 دنوں کی قید کیوں لگائی؟ تو اس کی وجہ تو جس طریقے سے حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے تفسیر کے اندر بیان کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو دنیا ہے یہ 7000 سال تک قائم رہنے والی ہے. تو جب یہ 7000 سال تک قائم رہنے والی ہے تو پروردگار ہم کو اتنا ہی عذاب دے گا جتنا ہم دنیا کے اندر جیے، جتنا انسان دنیا کے اندر رہا، جتنی یہ دنیا قائم رہی اتنی ہی ہم کو سزا دی جائے گی. کیونکہ جہنم کا ایک دن، قیامت کا ایک دن دنیا کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہوگا. تو 7000 سال کے برابر 7 دن ہو گئے. تو اسی لیے یہ لوگ کہتے تھے کہ پروردگار ہمیں صرف 7 دنوں کے لیے جہنم کے اندر ڈالے گا، یا یہ کہتے تھے کہ پروردگار ہمیں صرف 40 دنوں کے لیے جہنم میں ڈالے گا. اب 40 دنوں کی قید کیوں لگائی؟ اس وجہ سے کیونکہ ان کے آباء و اجداد نے 40 دنوں تک بچڑے کی پوجا کی تھی. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ جتنے دنوں ہمارے آباء و اجداد نے بتوں کی اس بچڑے کی پوجا کی تھی اتنے ہی دن ہم کو عذاب دیا جائے گا، اس کے بعد ہمیں اللہ رب العزت بخش دے گا. یا یہ کہتے تھے کہ قیامت کے میدان میں تمام رسولان عظام ہمارے لیے شفاعت کریں گے. تو اس طریقے سے یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے. تو پروردگار ان کا رد فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَالُوا لَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر متعینہ دنوں تک. اب وہ دن کتنے تھے؟ بعض قول کے مطابق 7 دن، بعض قول کے مطابق 40 دن. قل، اے محبوب، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے محبوب جب یہ 7 دن یا 40 دن کی قید لگا رہے ہیں تو ان سے فرما دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ رب العزت سے یہ عہد لے لیا ہے؟ کیا اللہ رب العزت سے تم نے اس چیز کا عہد لے لیا ہے کہ وہ صرف 40 دنوں کے لیے تمہیں جہنم کے اندر ڈالے گا؟ کیا پروردگار نے تم سے یہ چیز کا وعدہ لے لیا ہے کہ وہ صرف 7 دنوں کے لیے تمہیں جہنم کے اندر ڈالے گا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کیا اللہ رب العزت سے ان لوگوں نے وعدہ لے لیا ہے کہ قیامت کے میدان میں پروردگار ان کو سے متعین دنوں تک جہنم میں ڈالے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ فرماتا ہے کہ اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر میں نے وعدہ ان سے لے لیا ہے تو اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اگر اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لے لیا ہے تو پروردگار وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے، پروردگار وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ لوگ وہ چیز کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کو وعدہ نہیں دیا ہے. 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو پروردگار نے ان کو وعدہ دے دیا ہوگا یا پروردگار پر یہ لوگ جھوٹی تہمت باندھتے ہیں. تو اسی بارے میں پروردگار فرماتا ہے کہ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ رب العزت وعدہ خلافی نہیں فرمائے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا یہ لوگ اللہ پر وہ بات باندھتے ہیں جو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں، جو تم لوگ نہیں جانتے تھے. یعنی نہ ہی یہ لوگ جانتے تھے نہ ہی ان کے آباء و اجداد جانتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی. تو پروردگار اسی بارے میں ارشاد فرماتا ہے بلا، ہاں کیوں نہیں، من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئاتہ. تو پروردگار فرماتا ہے بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، وہ جس نے برائی کو کیا، واحاطت به خطیئاتہ، اور اس کی برائی نے اس کا احاطہ کر لیا. یعنی جس نے گناہ کر لیا اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا. یعنی ان کفار کا ان کے گناہوں نے احاطہ کر لیا. ان کی زبان ان کے خلاف گواہی دے گی، ان کے آنکھ ان کے خلاف گواہی دے گی، ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے. تو ہر طرف سے برائی نے، ہر طرف سے گناہ نے ان کو گھیر لیا ہے. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ جہنم کے ساتھی ہیں. اب ان لوگوں کو جہنم کا ساتھی کیوں کہا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھی ساتھی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ساتھی ساتھی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. تو جو جس کا ساتھ دے گا وہ اسی کے ساتھ رہے گا. تو انہوں نے گناہ کا ساتھ دیا تو اس وجہ سے جہنم کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ گناہ کا تعلق جہنم سے ہے. تو انہوں نے گناہ کیا تو اس وجہ سے گناہ کا تعلق جہنم سے ہے، تو یہ لوگ جہنم میں ساتھ رہیں گے، آگ کے ساتھ رہیں گے.
تو پروردگار نے اس وجہ سے ارشاد فرمایا یہ اصحاب النار ہیں، یعنی جہنم کے ساتھی ہیں، آگ کے ساتھی ہیں۔ آگے فرماتا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ، آپ ذرا غور کریں، جس جہنم کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر اگر دنیا پر اس کی تپش کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی تپش کی وجہ سے تمام دنیا کے لوگ مر جائیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر سوئی کے ناکے کے برابر اگر دنیا کے اندر جہنم کی تپش کو چھوڑ دیا جائے تو 7 سمندر کا پانی بھی خشک ہو جائے، لیکن وہ 7 سمندر کا پانی اس ایک آگ کے شعلے کو برداشت نہیں کر سکتے، اس ایک آگ کی چنگاری کو بجھا نہیں سکتے، بلکہ ایک آگ کی چنگاری 7 سمندروں کو بجھا دے گی، اس 7 سمندروں کو سلگا دے گی۔ تو ذرا غور کرو، ایسے جہنم کے اندر پروردگار کافروں کو ہمیشہ کے لیے ڈالے گا۔ تو پروردگار فرماتا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب جب کافروں کا ذکر ہو گیا تو پروردگار یہاں سے ایمان والوں کا ذکر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو سچے دل سے اللہ رب العزت پر ایمان لے کر کے آئے، یعنی جن لوگوں نے پروردگار کو ایک مانا، جن لوگوں نے قیامت کو حق مانا، جن لوگوں نے دوبارہ اٹھائے جانے کو حق مانا، جن لوگوں نے جہنم کو حق مانا، جن لوگوں نے جنت کو حق مانا، ایسے لوگوں کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے۔ صرف یہ نہیں ہے صرف ایمان لے آئے، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل بھی کریں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت کے ساتھی ہیں، یہ لوگ جنت میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ اچھے عمل کریں گے تو وہ لوگ جنت میں رہیں گے، جو لوگ برے عمل کریں گے تو وہ لوگ جہنم میں رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی کافرین جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور کافرین جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔